تو حضرت رابعہ بصری کہ ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا. ایک دن خادمہ نے بتایا کہ 5-6 مہمان آ گئے اور صرف دسترخوان پر ایک ہی روٹی ہے. گھر کے اندر باورچی خانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے. کہا جاؤ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ روٹی ہے کچھ اور کہیں سے مہیا کی جائے اور مہمان نوازی کی جائے، لیکن یہاں اذعان دیکھیے، یقین دیکھیے. حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ اس کو خیرات کر دو. خادمہ نے خیرات کر دیا. مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور شے ہے نہیں. دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور یہ کھانا دیا ہے. خادمہ نے کھانا وصول کیا. حضرت رابعہ کو کہا یہ کسی نے کھانا بھیجا ہے. آپ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں تھیں. کہا یہ کھانا ہمارا نہیں، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر یہ آ گیا. کھانا واپس کر دیا. تھوڑے لمحے گزرے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی. کہا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا. خادمہ نے وصول کیا. حضرت رابعہ کے سامنے رکھا، کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں. کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر آ گیا. کھانا واپس کر دیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے ہی آنا. خادمہ نے وصول کیا. حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں. کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے. کہا پہلے 2 بھی تو کہتے تھے آپ کا ہے، آپ نے انکار کر دیا. کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں. پہلے 5 تھی، پھر 7 تھی. میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا. آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے اتنوں سے خرچ کر دیں گے تو اتنے کم ہو جائیں گے. کیلکولیٹر سے حساب کریں، وہ کہے گا اتنے تو اتنے کم ہو جائیں گے. شیطان کہتا ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا، لیکن تمہارا رب تمہیں بخشش، مغفرت اور رزق کی فراخی کا وعدہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں 1 دانہ زمین کے اندر بوتے ہو تو پھر دیکھو کتنی بالیاں نکلتی. بویا 1 نکلے 700. کہا جو رب 1 کو 700 بنا دیتا ہے، تمہارے دیے کو کئی گنا نہیں بنا سکتا. اس لیے اس کی راہ میں خیرات کرو، پھر دیکھنا تمہارا مال کیسے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو کہا وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا مخفی دیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ. اور 7واں شخص، خوش نصیب شخص. اللہ ہمارے اندر یہ سارے وصف پیدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یہ دیکھیں یقین علماء کا، ہمارے بزرگوں کا. اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق کن لفظوں سے دی؟ کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے. تو اب علماء سے پوچھا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ علماء کہنے لگے ہم نہیں بتا سکتے، چونکہ طلاق کو معلق کیا گیا تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ تو جنتی ہے یا نہیں ہے. اب ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے. قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کے پاس مسئلہ گیا. آپ نے شخص کو بلایا، کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے تجھے دعوت گناہ دی ہو اور تو نے کہا ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں 1 مرتبہ زندگی نہیں ہوا. کہا تیری بیوی کو پھر کوئی طلاق نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ بندہ عرش کا سایہ پائے گا. تو کہا پھر پکی بات ہے کہ تو جنتی ہے، تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. تو اتنا یقین تھا ان باتوں پہ ہمارے بزرگوں کو، اس لیے کہا یہ حضور کی حدیث ہے، اگر یہ بات ہے تو کوئی طلاق نہیں ہوئی. قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دیا. تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ 7 اشخاص کے جو اوصاف ہیں جن کے بارے میں وعدہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. نظر کی حفاظت کی توفیق دے، خیالوں کو پاکیزگی دے دے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو دعوت گناہ دی گئی، لیکن اس نے اپنی آبرو کی حفاظت کی. رات کو سویا تو حضرت میاں میر علیہ رحمہ خواب میں ملے. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو نے سنت یوسفی ادا کی ہے. کیسا حسن تھا، کیسا جمال تھا جناب یوسف کا. لیکن آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، سورہ یوسف اٹھائیے، ایسے تو مرتبے نہیں ملے ہیں. کیسے کمال ہیں ان لوگوں کے، اپنی آرزوؤں پر کیسے پہرے بٹھائے ہیں، اور کس طرح اپنی خواہشات کے آگے بند باندھے ان لوگوں نے. جب 7 دروازے مکفل کر دیے اور حضرت
یوسف علیہ السلام کو زلیخا کہتی ہے طلق، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور موٹا کپڑا ڈال دیا اس بت کے اوپر جو وہاں اس نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے قال معاذ اللہ، تو موٹا کپڑا ڈال کے اپنے خدا سے چھپ گئی ہے، میرا خدا تو ساتویں کوٹری میں بھی دیکھ رہا۔ اور پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے برسے، گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو۔ تو ساتواں شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ریا کا شائبہ بھی نہیں تھا، تنہا بیٹھا ہوا تھا، سحری کا وقت تھا، مصلی بچھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا، پھر ذکر کا سرور من میں اترنے لگا، پھر کیا ہوا ففادت عیناہ، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رونے لگا۔ حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس ذاکر کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے جلا کا باعث ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، حضور فرمایا ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے۔ ذکر جلی بھی اور ذکر خفی بھی، زبان سے کرو یا دل سے کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ یہ ذکر ایسا ہے جس سے من کے گن دور ہوتے ہیں۔ اور میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے کسی بزرگ کا قول کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ زبان سے اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے، اور جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ معارف اس میں ذات بیان کر رہے تھے، اللہ کے نام کی برکت ہے، اس کا نام جپنے کا فائدہ۔ تو ابو علی سینا جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ اہل اللہ کی مجالس کے اندر بڑے لوگ آتے تھے۔ آج تو دور ختم ہو گیا نا، آج تو زمانہ لٹ گیا، مادیت چھا گئی۔ یہ غنیمت ہے کہ آپ اتنے لوگ یہاں اکٹھے ہو جاتے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ مسجدوں میں آج لوگ نہیں آ رہے۔ اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں، ان حالات میں بھی قوم توبہ کی طرف نہیں آ رہی۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک دور تھا۔ ان حالات کے اندر حضرت شیخ شبلی کی مجلس کے اندر بڑے بڑے نامور دانشور اہل علم آتے تھے۔ تو ابو علی سینا بھی بیٹھا تھا، آپ اللہ کے نام کی برکات بیان کر رہے تھے۔ جب کوئی لفظ کو بندہ اللہ اللہ پکارتا ہے، اس کے من کے روگ ختم ہوتے ہیں، اندر نور اترتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے۔ تو ابو علی سینا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ذات تو اس کی مؤثر ہے لیکن نام لینے سے کیا ہو؟ آگ نفس الامر میں جل رہی ہو، آپ ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ جل جائے گا، لیکن آگ آگ کہیں گے تو ہونٹ تو نہیں جلیں گے۔ برف آپ جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہوگا، لیکن اگر زبان سے 100 مرتبہ بھی برف برف کہتے رہیں یا کاغذ کے اوپر لفظ برف لکھ دیں تو نہ کاغذ گیلا ہوگا نہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس نے کہا ذات تو مؤثر ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے فلسفی ہر چیز کی 4 شکلیں مانتے، کہتے ایک ہی مؤثر ہے باقی 3 مؤثر نہیں ہے، ایک ہی حقیقی ہے باقی اعتباری ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ شیخ شبلی کو ابو علی سینا نے کہی کہ ذات تو مؤثر ہے مانتا ہوں لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ حضرت شیخ شبلی نے دلائل دیے لیکن ابو علی سینا آگے سے بحث کرتا رہا۔ شیخ شبلی سمجھ گئے کہ یہ ماننے کو نہیں ہے، آپ نے بحث کو چھوڑا، اللہ والے لمبی بات سے نہیں کرتے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ اقبال نے کہا کہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اور کرتے ہیں منہ سے نکلتی ہے از دل خیزت بس دل ریزت، دل سے نکلتی ہے دل میں جا کے گرتی۔ بزرگوں کا طریقہ سادہ سادہ ہوتا ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں ہے، بس سیدھی سیدھی بات۔ تو جب
بحث کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو شیخ رک گئے اور پھر کہا ابو علی سینا میں تیرے سے کیا بحث کروں، تو گدھا ہے۔ اتنے لوگ اور اتنا بڑا فلسفی اور بڑے مجمع میں کہا تو گدھا ہے، رنگ سرخ ہو گیا غصے سے، حضرت مجھے گدھا کہا آپ نے؟ شیخ مسکرانے لگے، کہا دیکھا نا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے کہ تیرا رنگ بدل گیا۔ کہا جب گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تو اللہ کے نام سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو کہنے لگا حضرت میں مان گیا، میں تسلیم کر دیا۔ تو کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، پھر اس کے اثر اندر اترے، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلاں تے آئی، پھر کیفیت بدل گئی اندر کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے ذاکر کو جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تنہائی کی بات اس لیے کی کہ یہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، محض اللہ کے لیے، کسی کے دکھلانے کے لیے نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک بندہ بیٹھ کے گردن جھکا کے ذکر کر رہا تھا، حضرت عمر نے جا کے پیچھے سے گردن پکڑ لی، یا صاحب العنق ماذا تصنع، اے گردن والے کیا کر رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے؟ تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اگر تنہائی میں بیٹھ کے کسی نے اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی اور اللہ کی یاد میں رونے لگا بندہ، تو حضور فرمایا اتنا بڑا اعزاز اس کے لیے ہے قیامت کے دن جب گرمی برس رہی ہوگی اور سورج بالکل قریب اور سیدھے رخ پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ اس شخص کو جو یاد الہی میں رویا تھا اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ اس کے اوپر تان دے گا۔ اپنے آپ کو دیکھنا انسان تو کہاں کھڑا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا من میں جھانک کر کے تو دیکھ، بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنے جڑا اندر بیٹھا کدی پڑھیا ہی نہیں۔ اپنے اندر جب انسان اترتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے من کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس کو خودی کا تعقل ہی نہیں ملا، ذات سے آگہی نہیں ملی، اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہوا، تو پھر اسے کسی اور کا پتہ کیسے چلنا؟ اس آئینے میں پہلے اپنے وجود کو دیکھ، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو یہ وہ آواز بنتی ہے، تو یہ جب عشق رسول سے تربیت ہوتی ہے اور جب کتاب اللہ سے جڑنے سے من میں اجالے ہوتے ہیں اور زندگی کو زندگی کا حقیقی روپ ملتا ہے، تو پھر انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال کے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا نہ ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور آنکھوں نے آنسوؤں کا خراج نہ دے۔ غنا سے پڑھتے تھے قرآن مجید اور سحری کے وقت پڑھتے تھے، اور یہ خاص لمحے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے۔ جب آخری عمر آئی 1938 کے اندر، آپ کے گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو جو ہے وہ کلام مشکل ہو گیا تھا۔ آج کوئی بیمار ہو جائے نا تو حال پوچھنے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں جناب بیمار ہو گئے، کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی بڑا برا حال ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کوئی کہتا ہے جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ کہتا ہے جی بیماری آ گئی اب تو کوئی چیز کھا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا، کسی شوگر والے سے پوچھو وہ کہتا ہے جی میٹھا نہیں کھا سکتا تو کیا زندگی باقی ہے؟ تو ہمارے مسئلے یہ ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، ہم سیر نہیں کر سکتے۔ اقبال سے کسی نے آ کے حال پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حال ہے؟ تو اقبال نے کہا لطف قرآن سحر باقی نمان۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا۔ کاش کہ قرآن کو اس انداز سے میں پڑھ سکتا۔ تو اقبال قرآن مجید کی تلاوت کو حرز جاں بنائے ہوئے تھے، کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں، اور وہ کیا؟ قرآن مجید پہ کچھ نوٹ لکھ جاؤں، اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا جو میں امت کو دے کے جاؤں گا۔ انہوں نے بال جبریل لکھی، انہوں نے زبور عجم لکھی،
جاوید نامہ لکھا، اسرار و رموز لکھی، چے باید کرد اقوام شرک، کیسی کیسی کتابیں لکھی جو عجوبہ روزگار سمجھی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں قرآن مجید پہ نوٹ لکھ کے دے جاتا تو یہ سب سے بڑا کام تھا جو میں قوم کو دے کے جاتا۔ تو اقبال نے یہی نصیحت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور زندگی بخش کتاب ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، ذرا اس پہ توجہ آپ کی چاہوں گا۔ اس نے کہا فاش می گوئم آنچ در دل مزمرست، میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ کتاب اللہ پہ بات کرتے کرتے اقبال نے کہا فاش می گوئم، کیا میں کھل کے آنچ در دل مزمرست، جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا ابھی تک میں بیان نہیں کیا۔ پھر کہتا ہے ای کتاب نیست چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں جی سکتا ہے، ایک سانس بھی نہیں جی سکتا، ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو ہمیں کہی گئی تھی نا کہ جو الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے اپنا لیا کہ جن کے مذہب میں نہانا اور غسل کرنا روا نہیں تھا۔ آپ جو ہے وہ فرانس کی خوشبوئیں پوری دنیا کے اوپر مشہور جانتے ہیں، کبھی اس کا پس منظر بھی جو ہے وہ معلوم کیا کہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ غسل نہیں کرتے تھے اور بدن سے اتنی بدبوئیں اٹھتی تھی کہ ان پر جو ہے خوشبو اس پر غالب کرنے کے لیے طرح طرح کی خوشبوئیں یہاں آئیں تاکہ جو ہے وہ بدبو سے لوگ ناک پہ جو لوگ ملنے آتے وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے۔ ان کے بادشاہوں کے جسموں سے بدبو آیا کرتی تھی، ان کے ہاں نہانا نہیں تھا۔ یہ تو مسلمانوں نے آ کے سکھایا، اور جب اندلس انہوں نے فتح کیا تو اس وقت جو وہاں واش روم انہوں نے بنائے تھے مسلمان، سب سے پہلے انہوں نے غالب آ کے ان کو توڑا اور پھر اسی روش میں چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سوچا کہ یار دیکھو تو صحیح، اور آج صفائی پسند وہ ہو گئے، آج گلیاں ان کی صاف ہیں، آج بازار ان کے صاف ہیں، آج ملک انہوں نے ایسے بنا کے رکھے ہیں جیسے ایک سگڑ بی اپنا گھر سنوار کے رکھتی ہے، اور ہمارے گلی کے اندر ہم کچرا پھینک کے گھر چلے جاتے ہیں۔ میں بعض قد گزرتا ہوں، چونکہ تنگ گلیوں میں بھی جاتا ہوں، بازاروں میں بھی جاتا ہوں، پیدل بھی جاتا ہوں اور سواریوں پہ بھی جاتا ہوں، آپ بھی یہ منظر دیکھتے ہیں کہ 6 فٹ کی گلی ہوتی ہے تو دونوں جانب نالیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو درمیان میں صرف 3 فٹ جگہ ہوتی ہے۔ میاں ایک سائڈ نالی بنا لو، چلو گلی کشادہ ہو جائے، لیکن ادھر والے نہیں مانتے کہ ہماری جانب نالی ہو، وہ کہتے ہیں ادھر نہیں مانتے، چلو فیصلہ کیا کہ دونوں جانب نالی ہوں۔ جب قوم کا مزاج یہ ہوگا تو کیا قوم ترقی کرے گی جو اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی؟ تو اب گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ حکومت کو چھوڑیں آپ، حکومت کی ترجیحات، حکومت کی دلچسپیاں، ان کے معاملے، وہ تو جو کرتے ہیں، جو فریضہ ہمارا تھا ہم نے وہ نبھایا، ہم نے اس فریضے کو پورا کیا۔ تو ہم اپنے رویوں پہ غور کریں، ہمارے آقا نے ہمیں کتنا ستھرا دین دیا تھا، کتنا پیارا دین دیا تھا۔ میں نے اس مرتبہ میلاد کے موقع پہ کہا کہ دیکھو ہماری ترجیحات کہ ہم نے پورا، میں گلی سے گزرا تو وہ گلی کے اوپر پورا وہ گوٹا کناری کی ہوئی تھی اور ڈنڈیاں بھی اور چراغاں بھی کیا تھا اور بہت زیادہ پیسے لگے ہوئے ہوں گے، تو نیچے جو ہے وہ گلی تو وہ کچی تھی۔ تو میں نے کہا اگر یہ اوپر نہ ہوتا، نیچے کنکریٹ کی گلی ان پیسوں سے بن جاتی تو یہ رسول اللہ زیادہ خوش نہ ہوتے اور حضور کی امت کو زیادہ نفع نہ ہوتا اور یہ میلاد کے نام پہ ہو جاتا۔ لیکن نیچے کچی گلی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہم نے اوپر گلی کے اوپر گوٹا کناری بھی کی ہوئی ہے اور اسے چراغاں بھی کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر فانوس بھی لٹکائے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے اس گلی کو سجاتے ہوئے ہم نے لگا دیا۔ لیکن اگر ہم پکی کر لیتے گلی تو وہ زیادہ اچھا نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن وہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے ہم نے اپنی ترجیحات اپنی مرضی سے مقرر کی ہوئی ہیں۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کو اختیار، اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں میلاد کے چراغاں کا مخالف ہوں۔ آج کل تو یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ فتوے ایک دم جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور کافر سے نیچے تو چھوڑتے ہی نہیں نا، لیکن یہ دکھڑے ہیں ہمارے۔ میں کہتا ہوں گلیاں سجاتے ہو دل ویران نہ رہے، میں کہتا ہوں چراغاں کرتے ہو مکانوں کی چھتوں پہ کرو، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن دل کی گلیوں میں اندھیرا نہ رہے۔ اور تم جھنڈیاں لگاتے ہو حضور کے نام کی، ایک ایک پرت پہ، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ، اور
میں نے الحمدللہ جگہ جگہ میلاد کے موسم میں اس مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے محلے کے اندر فہرست بنائیں، اپنی گلی کے اندر فہرست بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے۔ غربت کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر 20 یا 25 گھر ہیں تو ایک دو گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے فرازہ جو ہے وہ مالا مال کیا ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ پوری گلی کے لوگ غریب ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ آدمی اللہ تعالیٰ وہاں بھی رکھا ہوتا ہے۔ ایک پورا گاؤں ہے، دیہات ہے اور بڑا غریب دیہات ہے، لیکن وہاں بھی کوئی 5 10 15 ذمہ دار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے۔ وہ جو 5 10 لوگ ایک بستی میں امیر ہیں، ایک گلی کے اندر 15 یا 20 گھر ہیں تو سارے غربا کے گھر ہیں، تو 2-3 گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے، تو وہ 2-3 گھر یا اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ 10-12 لوگ وہ سوچیں کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں دولت زیادہ دی گئی ہے۔ عقل و فہم کی وجہ سے بھی دولت زیادہ نہیں ہوتی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو عطا کر دے۔ تو اب جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے وہ سوچے کہ مجھے کیوں زیادہ دی گئی ہے۔ علماء نے کہا کہ جس کو کوئی زیادہ فراوانی دی گئی ہے اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے، اس کا دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو باقیوں کے لیے بھی حلال قرار دیا گیا کہ وہ نفع پہنچائے۔ جس کو مال اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اپنے کم از کم رشتہ داروں میں اور اپنے محلے میں اپنی گلی میں کم از کم دیکھے، اور میلاد کے موسم کے اندر وہ غور کرے کہ میری گلی میں 15 گھر ہیں، اس میں کوئی غریب ہے تو آج میلاد کے دن ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ غربت میں دن گزارے۔ اگر اس کو آپ 1 مہینے کا راشن دے دیتے ہیں اور ساتھ لکھ کے چٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میلاد مبارک، اور درود پڑھتا رہے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھاتا رہے گا تو کتنا اچھا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا، اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی، اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا۔ اللہ اکبر، فذالک الذی یدعو الیتیم، یدعو الیتیم، یہ قرآن نے بتایا کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں۔ تو وہ ماں نے اس کو روکا تھا، بیٹا نہ جانا، تاریخ خیرب پڑھے، ماں نے کہا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے تو لا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے تو لا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ وہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی،
اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے. اس نے سوچا ساری زندگی لات منات حبل عزا ان کے ساتھ وفا کی ہے, یعوق اور نصر کے قصیدے پڑھے ہیں, تو اب آخری زندگی میں کیا میں ود اور سوا کو چھوڑ دوں گی, میں یعوس اور نصر کو چھوڑ دوں گی, میں لات اور منات کو چھوڑ دوں گی. کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے, مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے. گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے, حضور بھی گزرے. اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے. حضور نے سامان اٹھایا, دیکھا تو بوجھل تھا, وزنی تھا, اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی. تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا. اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی, میں تو لا ولد ہوں, میری تو اولاد نہیں ہے, تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں. راستے میں حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں. تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے, لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے. میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے, میرے آبا و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے, میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں. آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے, تو میں چاہتی ہوں کہ میں شہر چھوڑ جاؤں, زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں, میں وفا کے ساتھ تو گزاروں. غالب نے کہا تھا نا وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے, اس پہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑو برہمن کو, وہ کہتا ہے چاہے بت سے وفاداری ہو, وفاداری تو ہو. تو اس نے کہا میں تو وفاداری کرنا چاہتی ہوں اپنے بتوں سے, اور میں شہر چھوڑ کے مکہ جا رہا ہوں. جانتی ہوں ام القرا ہے, بستیوں کی ماں ہے. اس شہر کو شہر جمال کہتے ہیں, شہر خوباں ہے, لیکن میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. خیر حضور نے کچھ نہیں کہا, اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ. سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا. سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے. تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے, لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں. تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے, تو تیرا نام لیا کروں گی, تیرے قصیدے پڑھا کروں گے. تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے, کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے. تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے. اللہ اکبر, تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. لوگوں کی خدمت کریں, بوڑھوں کے کام آئیں, دکھیوں کے کام آئیں, مصیبت زدہ کے کام آئیں. حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے. آئیے کتاب رحمت سورہ الکہف اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا. سفید چادر اوڑے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے. تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں. کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے, معاملے مشکل ہیں, سفر دشوار ہے, منزل کٹھن ہے, اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا, اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا, کسی کام کا انکار نہیں کروں گا. کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے, سوال نہیں کرو گے, یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں. تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری, میں کوئی بات نہیں کروں گا. فانطلقا, دونوں چل پڑے. دریا کے پار جانا تھا. جو کشتی کا مالک تھا, کشتی باندھ تھا, وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا, تو اس نے کرایہ بھی نہیں لیا. لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا. تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا, یہ سارے ڈوب جائیں؟ کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے. حضرت موسیٰ کو یاد آیا, کہا میں بھول گیا تھا, اس پر مواخذہ نہ کیجیے. پھر دونوں چل پڑے. بچے کھیل رہے تھے. ایک خوبصورت لڑکا
وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا. حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی, اس کو قتل کر دیا. صاحب شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, نہ رہ سکے پھر بول پڑے. ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا. اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا, یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے. کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا ایک موقع اور دے دیجئے, اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے, عذر تمام ہو جائے گا. پھر دونوں چل پڑے, یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے. تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں, آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے, کھانا کھلائیے. تو انہوں نے انکار کر دیا, کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا نہیں ہے, آپ خود آئے ہیں, آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے. گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی, تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا. کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے, انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. کہا اب تمہاری میری جدائی ہو گئی, تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا. تو انہیں یاد آیا کہ وہ یہ بھی اعتراض ہو گیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے. اللہ اکبر. اب سنیے, قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے. کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو. یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی, ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا. دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا. ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا, وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے, گھر کا چولہا جلتا رہے گا. بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا, اس کے ماں باپ مومن تھے, نیک تھے, صالح تھے. بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا, ہم نے اس کو قتل کر دیا. اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا. علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے. دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے. یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا. خزانہ دیوار کے نیچے ہے, دیوار گرنا چاہ رہی ہے, کسی معمولی دھکے سے گر جاتی. 2 ہی صورتیں تھیں, یا وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے. لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا, اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں, بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے. تو ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی. جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کے اس کو صحیح مصرف پہ لگا سکیں, اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں. اللہ اکبر. وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی, اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے, تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر کے اپنے کام پہ لے آئیں گے.